واپس بیٹھ جاؤ۔ ایت کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ مریم بے اختیار دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی قسمت اس کے سامنے ایک ایک کر کے وہ پردے ہٹانے والی ہے جن کے پیچھے برسوں سے اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ ایت نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا مگر اس کے ہاتھ بھی معمولی طور پر لرز رہے تھے۔ میں تمہیں جو بتانے جا رہی ہوں اسے سننے کے بعد شاید تم کسی پر پہلے جیسا اعتبار نہ کر سکو۔ مریم نے فوراً جواب دیا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے صرف حقیقت جاننی ہے۔ ایت کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہر شخص یہی کہتا ہے مگر حقیقت سننے کے بعد سب سے پہلے انسان خود سے نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں مسلسل ایت کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایت نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی ڈائری نکالی۔ یہ پہلی ڈائری سے مختلف تھی۔ اس کا رنگ ماندہ پڑ چکا تھا اور کنارے پرانے ہو چکے تھے۔ یہ کس کی ہے؟ مریم نے پوچھا۔ ایت نے جواب دیا، یہ اس انسان کی نشانی ہے جس کا نام تم نے برسوں سے نہیں سنا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ ایت نے ڈائری کا ایک صفحہ کھولا اور اسے سامنے کر دیا۔ وہاں چند سطریں درج تھیں۔ مریم کی نگاہ جیسے ہی ان لفظوں پر پڑی اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ تحریر میں لکھا تھا، اگر کبھی وہ میرے بارے میں جان گئی تو سب کچھ پکڑا جائے گا۔ مریم نے بے اختیار سے سر اٹھایا۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ ایت نے فوراً جواب نہیں دیا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، وہ شخص جو تمہاری زندگی میں موجود ہے لیکن تم اسے کبھی پہچان نہیں سکی۔ مریم کے ذہن میں ایک کے بعد ایک چہرہ ابھرنے لگا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ صاف صاف بتاؤ۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ بے چینی تھی۔ ایت نے گہری نظریں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک حادثہ ہوا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی مریم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے دھندلی سے یاد تھی مگر تفصیل کبھی یاد نہیں تھی۔ ہاں مگر اس کا اس سے سب سے کیا تعلق ہے؟ ایت نے ہنستے سر ہلایا۔ سارا تعلق اسی سے ہے۔ مریم کی سانس سے رکنے لگی۔ مطلب؟ ایت نے نظریں جھکا لی۔ تمہیں ہمیشہ ایک کہانی سنی گئی تھی لیکن وہ کہانی مکمل نہیں تھی۔ مریم کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایت نے دھیمی آواز میں کہا، اس دن صرف ایک حادثہ نہیں ہوا تھا۔ مریم کی انگلیاں میز کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ایت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ہونٹ پونچھے اور بے مشکل اتنا کہا، اس دن ایک بچی غائب ہوئی تھی۔ مریم کے دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کون سی بچی؟ اس نے سرگوشی کی۔ ایت نے جواب دیا، یہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب تمہاری پوری دنیا بدل دے گا۔ اور پھر ایت نے وہ نام لیا جسے سن کر مریم کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔